مشفنا وشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اللہ تمام عالم اسلام میں جو مریض جہاں بھی ہے اس کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور اس عاجز کی بھی ظاہری باطنی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، اور اپنے دین کے کام کی خدمت کی ہمت عطا فرما۔ قرآن کو ایک رکوع کے بعد کیا پڑھے پتہ نہیں کیا بدلا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آپ نے لکھا کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم، یہ قول ہے، اللہ نبی کا حکم نہیں ہے کہ قرآن کے بعد یہ کہو۔ جیسے بزرگوں کا ادب ہے کہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بزرگوں کا ایک اقوال ہے، طریقہ ہے، ورنہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا ہے۔ وما علیہا، پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے تو بھئی کوئی بات واضح تو لکھو نا کہ سمجھ تو آئے نا۔ کیا مرزا قیادانی تو کوئی نہیں، قادیانی ہے لفظ۔ مر گیا ہے نہیں تو کیا ہے، مر بھی گیا تو کیا ہے، مدت ہوئی مر گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ تھا بڑا عجیب بات۔ ایک عورت تھی، اس سے وہ شادی کرنا چاہتی، اس کا نام تھا محمدی بیگم۔ بڑا زور لگایا لیکن اس کے رشتہ داری پکے مومن تھے۔ انہوں نے کہا مرزا صاحب الٹے ہو جاؤ نا، ہم تمہارے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے، تم کافر ہو، کافر کو لڑکی کیسے دیں ہم؟ انہوں نے کہا مجھے تنگ نہ کرو، میں تمہیں بتلاتا ہوں، اگر تم مجھے نہیں دو گے نا یہ رشتہ، یہ لڑکی تڑپ تڑپ کے مجھ سے پہلے مر جائے گی۔ انہوں نے کہا جی آج مر جائے۔ ایمان تو بڑی ایمان ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس نے مرنا ہے کہ نہیں، چلو کل نہ صحیح آج مر جائے، ہمیں کوئی غم نہیں، تمہیں نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ پیشین گوئی مرزا ملعون نے کتابوں میں بھی لکھی کہ اللہ نے عرش سے میرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا، جیسے حضور کا نکاح ہوا تھا بی بی زینب سے، کہ اللہ نے عرش سے نکاح کر دیا، زوجنا کہا ہم نے تمہارا نکاح کر دیا۔ تو اس نے بھی مقابلے پہ یہ بات بنائی کہ اللہ نے عرش پر میرا نکاح محمدی بیگم سے کر دیا ہے، اب وہ میری بیوی ہے، ان کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور ایک پیشین گوئی میں اور بھی کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے میرا رشتہ نہ کیا تو مجھ سے یہ پہلے مرے گی، میں بعد میں مروں گا۔ وہ تو نوجوان لڑکی تھی نا، تو اس کی موت تو بظاہر بعد میں آنی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پہلے مرے گی اور میں بعد میں مروں گا۔ اللہ نے مرزا ملعون کو ایسا جھوٹا کیا، وہ پہلے مر گیا، محمدی بیگم بعد میں بھی زندہ رہی۔ وہ مر گیا ہے جی، وہ مر بھی گیا، جہنم میں بھی چلا گیا۔ یہاں وضو خانے میں دیکھا ہے کہ لوگ پیشاب کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، کیا ہو گیا، دھو ڈالتے ہیں۔ ایک ہی حمام کے اندر پیشاب کی جگہ بھی ہے اور وضو کا بیسن بھی لگا ہوا ہے، وہ پانی کھینچتے ہیں، فلش ہو گیا، جگہ صاف ہو گئی۔ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بھی وضو کی جگہ الگ ہو اور پیشاب کی الگ ہو، ایک کمرے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے عزیز و اقارب جو ہیں، جو فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کو آپ کے عمرے کی ضرورت نہیں ہے، کرنا چاہتے ہو تو ثواب ہدیۃً پیش کر دو، اللہ قبول کر دو۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد افضل یہی ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائے۔
اگر بال لمبے ہیں تو ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ گیا ہے، یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ اگر عمرے کی نیت سے آنے والا احرام جہاز میں میقات پر نہ باندھے، اب وہ کیسے عمرہ کرے؟ اب وہ جتنے سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا اور کیسے کرے؟ لیکن اصل عمرہ تو ضائع ہو گیا۔ اصل عمرہ جو چھوٹے حج کے برابر ہے وہ تو وہی ہے جب تم اپنے ملک سے آتے ہو اور اپنے ملک کے میقات بلکہ ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیتے ہو کہ کیا پتہ ہوائی جہاز گزر جائے، ہمیں پتہ بھی نہ لگے۔ دم بھی ہوگا چونکہ اس نے میقات سے احرام نہیں باندھا۔ بچوں کی تربیت کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کسی ایسے مدرسے میں ان کو داخل کرو یہاں کی علماء ثقہ بھی ہیں اور بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کے اخلاق و کردار کو بھی سنوارتے ہیں۔ تم خود نہیں کر سکو گے، ہاں دینی کتابیں لے لو اور وہ ان کو سنایا کرو۔ میرا بھائی 9 سال سے لاپتہ ہے، میں نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ کرے مل جائے، اچھا خواب ہے۔ بہرحال خواب کی تعبیر یہی ہے کہ انشاءاللہ تمہیں تمہارا بھائی مل جائے گا۔ بے اولاد خواتین جو ہیں اولاد کے لیے یہاں سے کبوتروں کے جو اٹھاتی ہیں، بے وقوفی ہے، جاہل ہے۔ اللہ کی بندی، تیرے شوہر سے تجھے اولاد نہیں ہوئی تو کبوتر کے دانے سے ہو جائے گی۔ اگر بس کے مسافر ہیں، اترے مسجد پر اور اندر جماعت کھڑی ہو چکی اور سنتیں نہ پڑھیں، ویسے بھی مسافر کو سنتیں معاف ہیں، لیکن معاف نہ بھی ہوں تو نماز پڑھیں، جماعت میں شامل ہو جائیں، سنت اشراق کے بعد پڑھیں جہاں موقع ملے۔ اگر عمرہ کر رہے ہیں ماں اور بیٹی، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، ایک دوسرے کے بال کاٹیں بالکل جائز ہے۔ عمرے والوں کے لیے الوداعی طواف واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے، اللہ ہمت دے تو کرو۔ اذان سے پہلے جو ہمارے یہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے حضور کے حکم سے، جب انہوں نے نہیں پڑھی تو تم نے کہاں سے گھڑ لی ہے؟ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے میں اگر مسجد عمرہ سے عمرہ کر سکتے، لیکن ایک کے لیے ایک، پھر دوسرے کے لیے ایک عمرہ، سب کے لیے نہیں۔ لیکن آپ نے طواف حتیم سے شروع کیا، وہ طواف نہیں ہوتا، طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا اب علاج یہ ہے کہ ایک دفعہ اسی نیت سے، یا اللہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں دوبارہ طواف کر رہا ہوں، دوبارہ طواف کر لو، ورنہ تو کچھ عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے ایک لڑکی سے پتہ نہیں نکاح کیا، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا، 2 دن بعد لڑکی کا نکاح اپنے کے ساتھ ہو گیا، اپنے ہو گیا۔ اس نے اپنے کزن کو شادی والی رات بتا دیا کہ اس کا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے، اور وہ 2 دن بعد گھر واپس آئی۔ مجھے اس بات کے علم ہوا، میں نے دوسری جگہ نکاح کر لیا ہے، تو میں نے اسے 3 بار طلاق دے دی۔ اچھا کیا تھا کہ گناہ تمہارے دل میں تو نہ لگا رہے نا،
اس کا دوسرا نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، اب طلاق کے بعد عدت گزار کے نکاح کرے۔ بہرحال نکاح ہوا، ہم بستری ہو نہ ہو، نکاح تو ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ عورتوں کا حرم میں نماز کے بعد نماز جنازہ بالکل جائز پڑھ سکتی ہیں۔ آج سے 7 دن پہلے میں نے عائشہ مسجد سے عمرے کی نیت کی، واپسی حرم میں آگے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد غلطی سے ہاتھ دھو لیے، پتہ نہیں کوئی بات مجھے یاد آیا، میں نے صابن سے ہاتھ دھو لیے، کوئی بات نہیں۔ تہجد کی نماز ایسی ہے جیسے باقی نفل پڑھتے ہو، وہ افضل یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں ہو اور 4 رکعتیں ملا کے پڑھیں، کیونکہ بی بی عائشہ کی حدیث ہے، روایت ہے کہ کان یصلی اربعا حضور 4 رکعت پھر 4 رکعت پڑھتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، حضور کی نماز کے حسن و جمال کو کیا جانتے ہو، کون کر سکتا ہے؟ باقی جتنا اللہ توفیق، ایک آدمی کو ٹائم ہی 2 رکعت پڑھنے کا ملا پڑھ لے، شمار تو ہو جائے نا تہجد والوں میں۔ حرم شریف میں عشاء کی نماز ختم ہو چکی تھی، تراویح شروع تھی، میں نے فرض نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، تراویح کی 2 رکعت ختم ہونے کے بعد میں کھڑا ہو گیا، نماز پوری کی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، اس کو کہتے ہیں کہ مفترض خلف المتنفل، کہ امام تو نفل پڑھ رہا ہے لیکن پیچھے والا فرض پڑھ رہا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام تو پڑھ رہا ہے نفل اور تم پڑھ رہے ہو فرض، تو امام سے تم کبھی ہو گئے، کبھی تو امام کو ہونا چاہیے تھا۔ احرام کی ایک چادر کا تھیلا بنا لیتے ہیں، نیچے والی چادر کی جگہ پہن لیتے، تھیلا بنا کے، مجھے نہیں پتا سلائی کے بعد پہننا ناجائز ہے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ واجب الطواف کی نیت کریں۔ میرے ڈیرے پر ٹیلی ویژن ہے لیکن میں صرف خبریں سنتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ باہر جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے حضور پاک کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو مواجہ شریف میں پڑھتے ہیں وہ سرکار دو عالم کو اللہ خود سنواتے ہیں۔ ہوٹل سے احرام باندھ لیں، مسجد عائشہ جا کر نیت کریں، کوئی حرج نہیں۔ کل خوانی اور قرآن خوانی یہ سب بدعت ہے، کوئی کہے شریعت میں یہ بدعت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، دعا کرو اللہ ہمیں حضور کے ساتھ رکھے، ہم سب کٹھے ہو کے حضور کی زیارت کریں۔ احرام کی چادریں باندھ کے طواف کے لیے بہانہ بناتے ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کہتے جی کہ آپ لوگ بریلویوں سے کیوں جلتے ہیں؟ ہم تو نہیں جلتے، ان سے پوچھو کہ وہ حق والوں سے کیوں جلتے ہیں، وہ کیوں کفر کے فتوے لگاتے ہیں؟ ہم تو ان کے شرک و بدعت سے جلتے ہیں، ان کے نام سے تو نہیں جلتے۔ عمرے پر اپنی بیوی کو ساتھ لانا ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا ہے، اپنی بیوی کیوں نہ لے آؤ، یا اکیلے آنا، جتنا اللہ توفیق دے، پیسہ دے، لے آؤ ساتھ۔ عمرے کی نیت نہیں ہے، صرف طواف کے لیے احرام باندھیں، وہ درست نہیں ہے۔
ایک آدمی احرام کی چادر لپیٹ کے 2 طواف کرتا ہے، کوئی 2 چادر لپیٹے چاہے 10 چادر لپیٹے، جیرانے سے احرام باندھنا بالکل جائز ہے، حضور پاک نے باندھا ہے۔ بڑا عمرہ اس لیے ہے کہ دور ہے تھوڑا سا بھی مسجد عائشہ سے، ورنہ اصل عمرہ وہ ہوتا ہے جو میقات سے ہو، مدینہ منورہ سے ہو، طائف سے ہو، جوفہ سے ہو۔ میرے نانا جان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اگر بندہ طواف کرے 2 دن کے بعد صفا مروہ کرے، احرام میں رہے تو عمرہ ہو جائے گا، اگر اس نے کپڑے پہن لیے دم پڑ جائے گی۔ دوسرے عمرے کے بعد سر منڈانے کا شرعی ضروری ہے، ہر عمرے کے بعد ہے۔ جب ایک حکم عمرے کے بعد ہے، 1 کرو چاہے 10 کرو۔ کہتے جی کینچی سے جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ جو کافروں کے خلاف لڑا جائے وہ جہاد ہوتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لڑا جائے تو فساد ہوتا ہے۔ عمرہ ادا کرنے والا شخص 1 دن کے بعد سر منڈائے، لیکن رہے احرام میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کپڑے پہن لیے تو دم پڑ گئے۔ ہمارے ساتھی یوسف نام کی گم ہے، اللہ کرے مل جائے۔ ویسے جو لوگ گم ہوتے ہیں نا، بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پوری جو ہے وہ پڑھ کے کئی دفعہ دعا مانگتے رہیں تو اللہ مدد کریں گے۔ ہم مدینہ منورہ سے مکے آ رہے تھے، بس والے نے ہمیں عصر کے بعد مغرب سے پہلے عمرے کے نفل پڑھنے کو کہا۔ ہم مجبور تھے، کیا مجبور تھے؟ پھانسی لگا دیتا آپ کو، بھئی ہم نہیں پڑھتے، ناجائز ہے۔ اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں نہیں، بالکل 3 ہوں گی۔ عمرے کے بعد اگر دوسرا عمرہ کرنا، افضل یہی ہے کہ 4-5 دن ٹھہر جائیں تاکہ کچھ بال نکل آئے، پھر اس طرح پھروائیں، ورنہ تو روز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مسجد قباء میں جائے، عصر کے بعد پہنچے، عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی، بیٹھ جائے، مغرب پڑھے، 2 رکعت پڑھے، آ جائے۔ ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو وہ عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، وہ 2 رکعت پڑھنے سے ملتا ہے۔ میں نے 5 سال پہلے اپنی جمع شدہ رقم سے اپنے والد صاحب کے نام سے ایک پلاٹ خریدا۔ اب اس کی تعمیر کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کی ملکیت میرے نام منتقل کی جائے، لیکن ڈرتا ہوں کہ اس بات کے اظہار سے والد صاحب کی دل آزاری ہوگی تو چھوڑ دو، بس رہنے دو والد کے نام، لیکن ان کی موت کے بعد پھر سب کو حصہ ملے گا۔ آپ کا مطالبہ جائز ہے اگر پیسہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کے والد نہ دینا چاہیں، ان کی مرضی ہے۔ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال سب باپ کا ہوتا ہے۔ میں پتہ نہیں کہتا ہی مدرسے کا نام آپ کی زبان سے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ آرام سے عشاء کے بعد ملیں۔ میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، میری امی نے بھی، میں نے حال 4 گھنٹے کے بعد کیا، امی کے بال کاٹنا بھول گئے، اور 12 گھنٹے کے، چلو عورت کا کچھ نہیں ہوتا چونکہ اس نے احرام تو نہیں بدلنا، نہ احرام چھوڑ کے کپڑے پہننے ہیں۔ آپ نے اگر کپڑے پہنے تو 4 گھنٹے میں دم پڑ گئی، کپڑے نہیں پہنے احرام میں رہے تو کوئی دم نہیں۔ بیت اللہ کے جو حمام ہے، بغیر جوتے کے جانا، باتھ روم کے اندر بھی وضو تو ہو جاتا ہے لیکن پاؤں پھر دھونے پڑیں گے، وہاں بتا پانی کیسا ہے۔
میرے کزن عمرے کے لیے آئے، جہاز میں الٹی آ گئی، رات کا وقت تھا، عمرہ کیا، صبح دیکھا احرام پر الٹی کے داغ تھے، کوئی حرج نہیں۔ مکہ میں ایک نماز 1,00,000 ہے، مدینے میں 50,000، تبلیغ میں باقی زیادہ ثواب ہے۔ تبلیغ کریں گے، دین سیکھو گے، مکے مدینے کا پتہ لگے گا تمہیں۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے کہ 1,00,000 ہے؟ اگر تمہیں غصہ ہے نا تبلیغ والوں پر، ان کے ساتھ نہ جاؤ، لیکن اللہ والوں کو برا نہ کہو، ان کی غلطیاں نہ نکالو، ان کو مل کے کہو کہ بھی یہ بات جو آپ کرتے ہیں دلیل کیا ہے۔ میرا ایک دوست جو ہے ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے، اکثر احباب مسجد کے حدود کے باہر نماز پڑھتے ہیں، بے وقوفی ہے، حرم خالی پڑا ہوا ہے، وہ باہر میدان میں بیٹھے ہوئے، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ ثواب تو نہیں ملتا نا۔ جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ جو بھی امام کے آگے ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پاکستان میں علماء سیاست میں حصہ لیتے تو ان کو جا کے منع کرو، نہ تم کیا کہتے ہو یہ فاسق و فاجر گانے بجانے والے لوگ حصہ لیں لیکن علماء نہ لیں، تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ مجھے یاد ہے مفتی محمود صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ مکی صاحب میں عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑا لیڈر نہیں، ان کے زمانے میں ختم نبوت کی تاریخ چلی، ہزاروں قید ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے، لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ اب اللہ نے ہمارے ہاتھوں مسئلہ حل کرا دیا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ اس لیے کہ اسمبلی میں ہماری طاقت تھی، اگر ہم اندر نہ ہوتے تو آج بھی مسئلہ حل نہ ہوتا۔ شاہ جی کے پاس باہر تو طاقت تھی، اندر نہیں تھی، تو علماء ہوں گے تو کوئی دین کی بات کریں گے۔ میں سال پتہ نہیں کیا رہا پیدل تبلیغ کے لیے ارادہ کرتا ہوں، اللہ نصیب کرے۔ صفا مروہ کرنے کے بعد جو لوگ حلق کرواتے ہیں، یہ حلق اسرے سے کروانا یا مشین سے بھی، زیرو مشین پھروا دیں، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے لیے نیت کے وقت کی نفل نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، نفل پڑھے بغیر بھی عمرے کی نیت ہو جاتی ہے۔ مدینہ سے واپسی پر میقات میں احرام باندھنے کے بعد مکے میں عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل پہنچ کر احرام اتار کے کپڑے پہن لیے۔ 20 منٹ بعد بار کے دم تو نہیں ہے لیکن تم نے غلطی کی، پہلے سر مڈاؤ پھر کپڑے پہنو، اور وہ سر مڈانا بھی کپڑے اتار کے احرام کی چادریں باندھ کے پھر مڈانا ہے۔ میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے، کسی کو نہ بتاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تصوف کے جو مراتب ہیں یہ کسی تصوف والے سے پوچھو۔ میں نے صدقے کی خاطر ایک ویل چیئر خریدی، آج کسی نے اٹھا لی، اللہ کی مرضی، جس نے اٹھائی وہ بھی تو اسی لیے استعمال کرے گا نا، تم نے بھی تو اسی لیے خریدی تھی نا کہ کسی کو فائدہ پہنچے، لے گیا دعا کرے گا۔ میں ایئرپورٹ سے 30 کلو وزن اٹھانے کا کہا ہے، برا رہے اپنے ملک سے سامان لے کر پتہ نہیں کیا، بہرحال جو قانون ہے اس پر عمل کرو۔ ہمارے ملک میں بہت بڑے لوگ جو انبیاء کی حیات کے منکر ہیں، کوئی بات نہیں، اختلافی مسئلہ ہے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت۔
اگر عورت نے احرام باندھا ہے، سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، لیکن گھر میں آنے کے بعد تھک گئی تو ٹوپی اتار دی، اور ٹوپی پہننا ضروری نہیں تھا، اتار دی تو کیا ہو گیا؟ عمرہ مکمل کرنے کے بعد بال بڑھانے کے لیے ہوٹل گیا، احرام کھول دیا، 25 منٹ تو دم نہیں ہے، ابھی تو میں نے بتایا ہے پہلے یہ مسئلہ، لیکن اصول یہی ہوتا ہے کہ پہلے بال کٹاؤ پھر ہوٹلوں میں جاؤ اور کپڑے پہنو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ پورے عالم اسلام میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، عبادت کے مراکز ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہنود اور یہود کی سازشوں سے بچا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔